امریکہ مذاکرات پر پاکستان کی حکمت عملی پر غور۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی حکمت عملی پر دوست ممالک مصر، ترکی، سعودی عرب، UAE اور دیگر کو اعتماد ملے گا۔ سفارتی اور عسکری سفارتکاری کو جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی آمادگی پر پاکستان بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی جاری کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ میں جنگ بند کرانے کے لیے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پھر میدان میں آ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے صورتحال پر گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس کی بھی تصدیق۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کر دی۔ مذاکرات رواں ہفتے متوقع۔ ترکی، قطر اور مصر بھی سفارتی کوششوں میں شامل۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور امریکی نائب صدر JD وینس مذاکرات کریں گے۔ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ خطے میں امریکی اڈے بند کیے گئے ہیں اور جارحیت کرنے والی طاقتیں نقصان کا ہرجانہ بھی ادا کریں گی۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے خطے میں جاری دیگر جنگیں بھی روکنے کی تجویز پیش کی ہے۔ تجاویز میں آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد اور ایران کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے میڈیا کے خلاف قانونی کارروائی بھی شامل۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری جانب قتل اور غارت کی باتیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری، مزید 14 افراد شہید ہو گئے۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز کر گئی۔ بندر عباس پر ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص جاں بحق۔ خرم آباد میں بمباری سے ایک بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ بوشہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت کو 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں سربراہ محکمہ موسمیات شہید ہوئے۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر حملوں کی 78ویں لہر کا آغاز۔ تل ابیب اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایلات، ڈیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ عماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ابھی تک زیادہ تر جنگی یونٹس کو میدان میں نہیں اتارا، ضرورت پڑنے پر ان کو شامل کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی فوج کا امریکی صدر کو پیغام۔ ترجمان نے کہا، صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں۔ ایران امریکہ جنگ کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ عید الفطر کے تینوں روز ملک بھر کے ایئرپورٹ سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ۔ پہلے روز 73، دوسرے روز 40 اور تیسرے دن 41 پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر کوئی ایمرجنسی کو صورتحال نہیں۔ ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے میں کوئی مشکلات نہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات سنبھلتے ہی فضائی آپریشن کے نظام میں بہتری آئے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 3% تک اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ اس پر میں قائم ہوں۔ بات یہ ہے کہ ملکی حالات صحیح نہیں ہیں اور ہمارے لیے بھی بڑا ظلم ہم سے ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ حالات ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہم اس منافع میں کام نہیں چلا سکتے اور ڈیلر حضرات، آپ کی جو بھی رائے ہوگی میں اس کو فالو کروں۔ پیٹرولیم ڈیلر سے 26 مارچ سے پمپس بند کرنے کے فیصلے کو واپس لے لیا۔ بول نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے عبدالسمیع خان نے کہا
کہ ملکی حالات کے پیش نظر فی الحال پیٹرول پمپس کو بند نہیں کر رہے۔ جنرل باڈی اجلاس میں پیٹرول پمپس بند کرنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے مارجن میں اضافے کے لیے 26 تاریخ سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کفایت شعاری کے حوالے سے نئی پالیسی پر غور۔ محکمہ توانائی نے نئی سفارشات پیش کر دیں۔ وفاق کی طرز پر فیول راشننگ، 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیاں اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم تجاویز دی گئیں۔ مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز پیش۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات۔ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی۔ میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش۔ رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلیں گی۔ شیطان کے پجاری ہیں جو انسانوں کا گوشت اور خون، بچوں کا خون پینے والے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں امریکہ کا پورا نظام ہے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کو ان لوگوں سے، ان شیطان کے پجاریوں سے خطرہ ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کو یہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا ہدف واضح طور پر پاکستان اور اس کا نیوکلیئر پروگرام اور اس کا نظریہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حکمران شیطان کے پیروکار ہیں جو انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ انہی شیطان کے پجاریوں نے دنیا پر قبضے کی مہم کا آغاز کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا، ہمارے حکمران جنہیں نوبل انعام دلوانا چاہتے ہیں وہ چین، روس اور ایران کی طرح ہمیں بھی اپنا دشمن کہتے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور نظریہ امریکہ اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہے۔ حافظ نعیم نے سوال اٹھایا کہ جب 28 دن کا پیٹرول کا ذخیرہ موجود تھا تو قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ جنگ لمبی چلی تو پاکستان سمیت سب مشکل میں آ جائیں گے۔ سندھ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن پر غور کر رہی ہے۔ سرکاری گاڑیوں کا 60% پیٹرول کم کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے بات چیت۔ فیلڈ مارشل سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ انہوں نے ایسا بالکل نہیں کہا کہ آپ لوگ ایران چلے جائیں۔ فیلڈ مارشل نے پرتشدد مظاہرے کرنے والوں سے متعلق بات کی تھی۔ کہا، ایم کیو ایم کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ پی پی کراچی سمیت پورے سندھ میں دن رات ترقیاتی کام کر رہی ہے۔ کئی دن تک گراوٹ کے بعد سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ سونا 16,300 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 4,64,062 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 13,975 روپے اضافہ ہوا۔ قیمت 3,97,858 روپے ہو گئی۔ چاندی 570 روپے اضافے کے بعد 7,454 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے سستا، نئے قیمت 279 روپے 22 پیسے ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔